السلام علیکم، ویلکم ٹو لٹل لائف۔ آج کا موضوع ہے قید۔ سوچتی ہوں جس دن مجھے صبر آ گیا اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی۔ میں آؤں تو یہ سب نظر نہ آئے اور آ کر امی سے دریافت کروں گا، گھر بھی تم اکیلی صاف کرو گی اور امی سے پوچھ کر آج میری پسند کی چیزیں بنانا۔ وہ سارے حکم صادر کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہیر نے اپنا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہتھیلی جل رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کے سامنے ہتھیلی کی تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ جہاں پہلے سے کانچ سے خروچ آئی تھی اور خون رس رہا تھا، دوبارہ وہیں کانچ گھسا ہوا تھا۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں میچ گئی اور پھر اگلے لمحے ہی بنا کسی تاخیر کے دوسرے ہاتھ سے وہاں سے کانچ کھینچ نکالا اور پھر چیخیں اس کمرے میں گونجنے لگی جو نیچے تک جا رہی تھیں۔ یہ لڑکی اتنا کیوں چیخ رہی ہے؟ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، غزالہ بیگم ناگواری سے بولیں تو آمنہ عرفان کی بہن خاموشی سے اٹھی اور اوپر کی جانب بڑھی اور دروازے کی نوب گھما کر اندر آئی تو ہیر کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ فوراً سے آگے بڑھی جو درد کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی۔ بھابھی، اس نے ہیر کا گال تھپ تھپایا۔ بھابھی آنکھیں کھولیں، وہ پانی کی بوند اس کے اوپر چھڑکتی بولی۔ ہیر کے مسلسل ہلتے لب پر جب اس نے غور سنا تو وہ بے تابی سے پانی مانگ رہی تھی۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی اور پانی کی طلب کرنے لگی۔ تبھی ہیر کی سانس دندناتی ہوئی آئیں۔ تم ابھی تک یہاں مری ہوئی ہو، پتہ ہے نا کام کرنا ہے، وہ غصے سے بولیں۔ امی، بھابھی کو بہت چوٹ آئی ہے، دیکھیں جگہ جگہ شیشے کے ٹکڑے پیوست ہیں، پلیز ڈاکٹر کو فون کریں، آمنہ منت کرتی بولی۔ چوٹ خود کی غلطی کی وجہ سے لگی ہے، اس کی سزا ہم کیوں بھگتیں؟ پورا گھر گندا پڑا ہے، اوپر سے کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں اور تم کہہ رہی ہو ڈاکٹر کو بلاؤں؟ کہاں سے بلاؤں؟ نہ تمہارے ابو گھر پر ہیں نہ بھائی، خود چادر اوڑھ کر لاؤں کیا؟ اس سے بولے ناٹک بند کرے اور سارے کام سر انجام دے۔ وہ ہاتھ جھلا کر کہتی وہاں سے چلی گئیں۔ آمنہ نے تعصب سے ان کی پشت دیکھی۔ بھابھی آپ فکر مت کریں، میں نکالتی ہوں، وہ اسے تسلی دیتی اٹھی اور دراز سے ڈیٹول اور روئی لے کر آئی۔ پہلے آرام سے ہر جگہ سے کانچ نکالے، ڈیٹول سے صفائی کر کے سب جگہ پٹی کر دی۔ ہیر اب تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بھابھی آپ آرام کریں، وہ اسے کھڑا کرتی کہنے لگی تو ہیر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں آرام نہیں کر سکتی، سارا کام کرنا ہے۔ عرفان آئے اور انہیں پتہ چلا میں نے کام نہیں کیا تو بہت ماریں گے، وہ خوف زدہ سی بولی۔ آمنہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی جسے ابھی آئے چند گھنٹے بھی بامشکل ہوئے تھے، کیا حالت ہو گئی تھی، مگر کچھ بولی نہ۔ لیں بھابھی پانی پی لیں، وہ اسے پانی دیتی بولی۔ ہیر جو گلاس تھامنے لگی تھی مگر پھر کچھ یاد آنے پر ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، عرفان نے منع کیا ہے، بھابھی آپ پانی پی لیں، یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گی، وہ اسے تسلی دیتی بولی۔ نہیں، اگر تم نے اسے یہ بات بتا دی تو؟ نہیں، تم جاؤ، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ بھابھی آئی پرومس یو، نہیں بتاؤں گی، آپ پانی تو پی لیں، وہ اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ دھرتی بولی۔ ہیر نے پیاس کی شدت کی وجہ سے فوراً گلاس تھام لیا اور پانی گھٹاگھٹ الٹ گئی۔ آمنہ اس کا یہ انداز دیکھ کر اندر تک کٹ گئی۔ کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ صرف جائیداد کے بدلے کے لیے ایک معصوم جان پر 2 گھنٹوں میں ہی اتنا ظلم، اور چاچو اور چاچی کیسے مان گئے؟ ان سب کے لیے اس قدر بے قدری؟ وہ نفرت سوچنے لگی۔ چلو آؤ باہر چلیں، کام بھی کرنا ہے، ہیر عجلت میں بولی اور چلنے کی کوشش کرنے لگی مگر پاؤں میں درد کی وجہ سے 2 قدم ہی چل سکی اور پھر وہیں گر گئی۔ بھابھی آرام سے، آمنہ نے اسے فوراً تھاما۔ ہیر دل سے مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں آمنہ، اس کی بازو کی مدد سے اٹھتی بولی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ بھابھی بھائی نے آپ کی کیا حالت کر دی ہے؟ آپ تو یہ سب جانتی تھی نا، پھر کیوں ہاں کی شادی کے لیے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ہیر نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں کیا تمہارے بھائی نے، صرف میری غلطی کی وجہ سے ہوا، اور منع کیسے کر سکتی تھی جب تمہارے بھائی کے نصیب میں ہی لکھی تھی۔ عورت ہی اپنوں کے عیب چھپا کر رکھتی ہے ورنہ وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ بچیں۔ ہیر نے اپنے باپ اور شوہر دونوں کا بھرم رکھ لیا تھا، اتنا سب برداشت کرنے کے باوجود۔ چلو اب نہیں تو امی پھر آ جائیں گی، وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتی بولی اور ہونٹ دانتوں تلے دبا کر تکلیف برداشت کرتی وہ چل پڑی تھی۔ ارے ہیر، کھانا تیار ہوا کہ نہیں؟ وہ ہانک لگاتی کچن میں آئیں اور سامنے آمنہ کو روٹی بیلتے دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی میری پھول سی بچی کو کام پر لگانے کی، وہ اس کے بالوں سے دبوچتی بولی۔ ہیر کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ امی، آمنہ بے ساختہ چیخی۔ چپ رہ تو، اس منحوس کی ہمت کیسی ہوئی تجھ سے کام کروانے کی؟ آج تک تجھے ایک تنکا تک نہ اٹھانے دیا اور یہ تو اس سے روٹیاں بلوا رہی ہے؟ ہاں، انہوں نے بالوں پر گرفت سخت کی اور دوسرے ہاتھ کی پشت سے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ اور اس سے بھی دل نہ بھرا تو
چمٹا جو پہلے سے ہی گرم تھا اس کی گردن پر لگا دیا۔ ہیر کی چیخیں گونجنے لگی اور عرفان جو ابھی گھر آیا تھا چیخیں سن کر ادھر ہی چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ پیشانی مسلتا بولا، دیکھ اس منحوس کو، تیری بہن سے کام کروا رہی تھی اور اسے بالوں سے جھٹکا دیتی عرفان کی جانب پھینک چکی تھی جو توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے پیروں میں جا گری تھی۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولا اور اس نے بھی بالوں سے پکڑا، لیکن وہ مرد تھا، گرفت سخت تھی، اس کے ہیر کو لگا اس کے بال بھی نکل جائیں گے، عرفان کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ بھائی میں خود آئی تھی، پلیز انہیں چھوڑ دیں، وہ منت کرتی بولی، لیکن عرفان پر اثر نہ ہوا۔ اس نے لوہے کا آلہ گرم کیا جو اس کے چہرے پر زخم چھوڑ گیا۔ اس گھر میں ہیر کی دل خراش چیخوں کے ساتھ آمنہ کی دردناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ عرفان کا جرحانہ انداز ہیر کی جان نکال رہا تھا۔ کہا تھا نا اگر کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی شکر کرو زبان نہیں جلائی ورنہ تم اس زبان سے محروم ہو جاتی، وہ چنگھاڑتا ہوا بولا اور بغیر کسی آہ و بکا سنے وہ اسی لیے کچن سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے لپکیں۔ عرفان نے اسے اسٹور روم میں دھکا دیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ رہنے دے 2-3 دن ادھر، خود ہی عقل آ جائے گی، وہ ناگواری سے بولتا چلا گیا۔ آمنہ کا جسم اب تک لرز رہا تھا، وہ بھی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی اور وہ پوری رات ہیر نے ڈر کر دروازہ پیٹتے گزاری۔ پانی کے بنا، کھانے کے بنا وہ مرجھائی ہوئی لڑکی بن گئی تھی اور اوپر سے اتنی مٹی کے سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ بامشکل زندہ تھی اور بے ہوشی کے عالم میں چلی گئی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں جاتے ہوئے سب کے چہرے اس کی نظروں کے سامنے آئے تھے۔ اپنے بابا کا آیا تو اس کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی، ماں کو دیکھا تو ترس نے گھیر لیا، بہن کی شکل آئی تو دل سے دعائیں نکلیں اور بھائی کو دیکھ کر اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ اچھے پل بتائے ہی کتنے تھے۔ آخر میں اس کی جگری دوست تمنا کا آیا تھا جس کو سوچ کر وہ دل و جان سے مسکرائی تھی اور پھر اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں۔